السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک سبھی حضرات محبت کے ساتھ پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان ذی وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ میں شریک ہیں۔ میری دعا ہے خلاق عالم ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس و انور میں قبول و منظور فرمائے۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام ترتیب دینے پر انتظامیہ محفل مبارکباد کے مستحق ہیں، بالخصوص ہمارے حمزہ بھائی رابطے میں تھے اور حکمن فرمایا کہ ہم سب دوستوں کی خواہش ہے کہ آپ یہاں پر آئیں گے اور اپنا سبق سنا کر جائیں گے۔ اللہ کی توفیق سے یہ ٹائم طے پایا تھا، میں حاضر خدمت ہوں اور جو عنوان میرے ذمہ ہے میں کوشش کروں گا وہی آپ کے سامنے عرض کر سکوں۔ آپ حضرات توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ یہاں سے ہم ضرور کچھ نہ کچھ سیکھ کر پھر جائیں گے۔ آج کی ہماری اس بزم پاک کی روح رواں شخصیت صدر محفل واجب التکریم عزت مآب حضرت صاحبزادہ پیر محبوب الحسن شاہ صاحب قادری دامہ اقبالہ، آپ تشریف فرما ہیں، اور آپ کے ساتھ ہمارے برادر محتشم حضرت صاحبزادہ پیر سید زاہد حسین شاہ صاحب قبلہ، آپ بھی تشریف فرما ہیں۔ دیگر میری ملت کے جتنے بھی علماء یہاں تشریف فرما ہیں، میں سب کے نام نہیں جانتا، میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان سب کی عزت و وقار میں برکات عطا فرمائے۔ آپ نے مجھ سے قبل خوبصورت ثنا خوانوں سے نعتیں بھی سماعت فرمائیں، جتنا میں نے سنا بہت خوبصورت حاضریاں ہر بندے نے اپنی اپنی پیش فرمائیں، اور آپ نے ایک جاندار اور شاندار خطاب بھی سماعت فرمایا۔ میری دعا ہے خلاق عالم جب سے محفل شروع تب سے اب تک اور اب سے اختتام تک جتنا بھی کار خیر ہو، اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ آئیے ایک حدیث شریف سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صلی علی 50 مرتن فی کل یوم صافحتہ یوم القیامہ۔ فرمایا جو بندہ ہر روز کی بنیاد پر اپنی عادت بنائے کہ وہ میری ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت والے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے، اس کو ضرور حاصل کیجئے، اور درود پاک پڑھتے ہوئے لطف آ جائے تو بے شک 50,000 مرتبہ پڑھ دیجئے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے میرات المناجی میں لکھا ہے، اگر کوئی بندہ درود پاک اتنے شوق سے پڑھے کہ وہ دعا مانگنا ہی بھول جائے یا وقت ہی نہ ملے بس درود ہی پڑھتا رہا، تو فرمایا اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ بن مانگے ہر چیز عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس واسطے درود پاک ضرور پڑھا کیجئے۔ آگے ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے تو یہ اس کے استقبالیہ سمجھیں، آپ ابھی سے تیاری کریں کہ وہاں درود پاک پڑھنے کی عادت بن جائے، اور ایسی بن جائے کہ پھر مرتے سانسوں تک درود کی عادت جاری و ساری رہے۔ دوستان عزیز، آئیے جو آیت طیبہ میں نے تلاوت کی ہے اس کا سہارا لے کر بات کو آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ فرمایا کہ آج کے دن ہم نے مکمل کر دیا ہے آپ کے لیے آپ کا دین۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ابتداً خطاب ہے، اور اس کے بعد جو بھی قرآن پڑھے گا یہ اس بندے سے خطاب ہو رہا ہے کہ آپ کا دین مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ دین تمہارا مکمل کرنے کے بعد ہم نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو بھی مکمل فرمایا ہے۔ یہ دوسری بات ارشاد فرمائی۔ اب تیسری بات کہ جو تمہارے لیے ہم نے دین پسند کیا ہے اس کا نام ہم نے دین اسلام رکھا ہے۔ یہ تین باتیں اس آیت طیبہ کے اندر موجود ہیں، یاد رکھیے۔
یہ جو آیت طیبہ ہے یہ بڑی حسین آیت، اور یہ وہ آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جس کے اندر تکمیل دین کا اعلان کر دیا گیا کہ اب محبوب پاک علیہ السلام کا دین مکمل ہو چکا۔ اور علماء نے یہاں پر ایک نکتہ لکھا ہے، اگر آپ تھوڑا غور کریں گے تو آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت طیبہ بھی میرے محبوب کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا وہ اس طرح کہ پہلے جتنے نبی تشریف لائے نا، اللہ رب العزت نے ان کو یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا، بس دین دیا ہے جو ان کی ضرورت کے مطابق مسائل تھے اور وہ جتنے تھے وہ ان کو عطا کیے، لیکن یہ نہیں اعلان کیا کہ یہ مکمل ہو چکا ہے۔ پتا تھا کہ بعد میں کوئی اور نبی آئے گا اور ان کی امت کو جو جو مسائل چاہیے ہوں گے اس کے مطابق ان کو دین اور مسائل اور شریعت عطا کی جائے گی۔ پر جب میرے محبوب کی باری آئی تو دین وہ دیا جو قیامت کی صبح تک کافی و وافی و شافی ہو، اور پھر اعلان بھی کر دیا کہ یہ دین مکمل ہے۔ کیوں؟ فرمایا محبوب نہ آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی دین لے کے آ سکتا ہے، اس لیے فرمایا محبوب کو اعلان کر کے بتا دیا کہ حبیب آپ کا دین مکمل ہے۔ یہ تکمیل دین کا اعلان ہی مصطفیٰ جان رحمت کی ختم نبوت پر دلیل ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو جیسے دین مکمل ہے، اب جتنا مرضی جدید سے جدید دور آ جائے، وہ جب بھی کوئی مسئلہ چھیڑیں گے تو یقین کریں قرآن و حدیث کے سامنے جھکا ہوا ہی نظر آئے گا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ تو یہ آیت طیبہ کے اندر تکمیل دین کا اعلان ہے اور یہی ختم نبوت پر بھی دلیل ہے۔ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات سنیے گا دوستان مکرم، یہی وہ آیت طیبہ ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس کے بعد ایک یہودی آیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی خدمت میں۔ یہ بیٹھیں گے تھوڑے سے بچے، یہ آنے جانے کا سلسلہ اگر کمیٹی والے تھوڑا دیکھیں تو میرے لیے آسانی ہوگی۔ گرامی قدر حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ بات سنیے گا، یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو اس کے بعد ایک یہودی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور یاد رکھیے یہ مدینہ شریف کی بات ہے، یہ آیت نازل ہو گئی۔ بیٹے بیٹھیں، بیٹھ جائیں۔ وہ آیت اس نے کہا کہ تمہارے قرآن میں ایک آیت ہے کہ اگر وہ آیت اللہ ہمیں دے دیتا تو ہم عید بناتے۔ سمجھ آئی نا؟ تو حضرت فاروق اعظم نے کہا کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہی آیت پڑھی تھی جس میں تکمیل دین کا اعلان ہے اور نعمت کے مکمل ہونے کا اعلان ہے، اور ہمارے دین کا نام دین اسلام رکھا، یہ اعلان ہے۔ تو کہا یہ آیت ہے اگر اللہ ہمیں دیتا نا تو ہم عید مناتے۔ اچھا، اس نے تو یہ کہہ دیا، یہ ترمذی شریف میں موجود ہے، مسلم میں، دیگر اکثر کتب کے اندر تفسیر القرآن کا چیپٹر کھولیں، ترمذی کا 6واں باب ہے تفسیر القرآن کا، آپ کھولیں، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے، مشکات شریف میں بھی ہے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے آگے سے پتا کیا کہا؟ آپ نے فرمایا تمہیں آیت ملتی نا تو تم تو ایک عید کرتے، تمہیں پتا ہے جب ہمیں ملی تھی تو کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے لیے 2 عیدوں کا موقع تھا۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا ایک ہم اپنے نبی کے ساتھ حج کر رہے تھے، نبی کے ساتھ حج کرنا بھی ہماری عید تھا، اور دوسرا جمعے کا دن تھا، تو فرمایا ہمارے لیے جمعے کا دن بھی عید ہے۔ اب اس جملے کا کوئی لطف لے تو مجھے مزہ آئے۔ فرمایا تمہیں آیت ملتی تو ایک عید کرتے، جب ہمیں ملی تو 2 عیدیں تھیں۔ یہ حضرت فاروق اعظم فرما رہے ہیں۔ اب یہاں سے میں ایک بات اور بھی بتلا دوں، کسی نے بھی نہیں کہا ہے فاروق اعظم آپ کیا بات کر رہے ہیں، عیدیں تو اسلام میں 2 ہیں، ایک چھوٹی تے ایک بڑی تے، تسی تیسری عید کتھوں کر لئیے بھی ایک آیت آوے تے تسی کہندے ہو 2 عیداں ہو گئیاں۔ میرے بھائی پتا چلا کہ یہ جو بات ہے نا یہ لوگوں نے سمجھی نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی خوشی والی بہت بڑی چیز آ جائے تو وہ دن عید کا ہوتا ہے، تو پھر مصطفیٰ سے بڑی خوشی والی چیز ہی کون سی ہے؟ آپ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں جناب۔ اب اس بات کو سمجھیے، اور یہیں سے علماء نے ایک نکتہ لکھا ہے، اگر آپ توجہ کریں تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ بھی آ جائے گی اور یہ میلاد کی محفل کرنے کا مقصد بھی سمجھ آ جائے گا، اور عید میلاد النبی کا جلوس نکالنے کا بھی آپ کو لطف آئے گا۔ میں نے کہا میری جان، قرآن کی ایک آیت آ جائے تو 2 عیدیں ہوتی ہیں، جس پر ساری آیتیں نازل ہوئی جس دن وہ نبی خود آ جائے تو عید کیوں نہیں ہوتی ہے؟ اب سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو یہ بات سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں عیدیں تو 2 ہیں تو تیسری کوئی نہیں۔ میں حضرت شاہ صاحبان کی توجہ چاہتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ ان کے چہروں کو دیکھنا، اگر یہ پر رونق ہو جائیں تو آپ بھی ہو جانا۔ پھر میں نے کہا یار، میں جب فیضان مدینہ فیصل آباد میں پڑھتا تھا تو ہمارے استاد صاحب ایک دن بڑی کمال کی بات کہہ گئے، فرمانے لگے کہ یہ 2 عیدوں والے نے جڑے کہتے 2 عیداں نے تیسری ہے ہی کوئی نہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ان بیچاروں کا علم کم ہے، حالانکہ ہر جمعہ عید ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ اسلام میں صرف 2 عیدیں نہیں۔ ہاں یہ ضرور کہو
کہ جن میں جماعت واجب ہے وہ 2 عیدیں ہیں، باقی جن میں جماعت نہیں وہ بڑی عیدیں ہیں۔ سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، 52 52 اے 52 دے 52 عیداں جے، سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو جماعت بھی کوئی نہیں تو ربیع الاول نو کہندے عید ہے تے جماعت کتھے؟ تے میں کہا جی میں جمعے تے کوئی نہیں ہوتا ہی ربیع الاول والے دن بھی کوئی نہیں، جی میں او عید ہے اونج یہ بھی عید ہے۔ بلکہ حضرت شاہ جی میں فیصل آباد میں تقریر کر رہا تھا تو ایک بندہ میں نے کہا اسی تے جمعے نے جماعت کرائی دی ہے۔ میں کہا کیڑی ہے جمعے والی؟ تے میں کہا جی او عید ہے تو پھر جمعہ کس لیے پڑھے آئی؟ آخر نہیں وہ تو جمعہ، تے میں کہا جی جمعہ پڑھے تو پھر عید کس لیے پڑھی ہو؟ اب بولیں تو صحیح نا یار، سبحان اللہ۔ تو میں نے کہا یہ بات آپ یہ مت سمجھے کہ یہ کوئی سور لگانے والا بیلی ہے کہ جو آپ سے بات نہیں کر سکے گا۔ اساں تو پھر راہ ڈک لینے ہیں نا، آپ کو پتہ ہے آپ سنتے ہی رہتے ہیں نا، مسلک کی بات ہو ہسی کہنا کھلو پھر ہن پتر پورا تعارف کرا کے جانا، اینج نہیں جانا۔ اور ویسے بھی عید پڑھنے کا شرعی ٹائم جو ہوتا ہے وہ سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تو پہلے پہلے مک جاتا ہے۔ تو میں کہا تو 2:30 بجے کیڑی عید پڑھدا پھردا ہے؟ تو کہندا نہیں یہ تو مینوں کوئی نہیں سی پتا۔ تو میں کہا کاکا جی پتا ہوندا تے پھر سننی نہ ہوندا۔ آواز کمزوروں والی، جوانوں والی سنائیں ذرا۔ تو اس واسطے یہ چورن مت بیچا جائے کہ عید ہے تو اسی جماعت کرانے ہو، بھاجی کوئی نہیں ہوندی۔ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہ جمعہ عید کا سال میں 52 جمعے ہوتے ہیں، 52۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ان الجمعۃ سید الایام جعلہ اللہ للمسلمین عیدا، فرمایا یہ جمعہ اللہ نے سارے دنوں کا سردار بنایا ہے۔ اور اگلی بات فرمایا کہ یہ ایمان والوں کے لیے عید ہے، ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ عید ہے۔ بلکہ میں لگے ہاتھوں یہاں ایک نکتہ اور بھی عرض کر دوں، اللہ کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ کو لطف آئے گا۔ پوچھا گیا یہ اگر آپ نسائی شریف حدیث نمبر 1047 اٹھائیں نا، اس کے اندر یہ مضمون ہے، نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا میرے آقا یہ بتلائیے جمعہ عید کا دن کیوں بنا؟ تو میرے نبی نے فرمایا فیہ خلق آدم و فیہ قبض، فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور اسی دن فوت ہوئے تھے، اس لیے یہ جمعہ ہے، عید کا دن بن گیا۔ اچھا آدم علیہ السلام پیدا ہوں پھر تو عید ہے، پر وہ فوت بھی تو اسی دن ہوئے نا، تو پھر بھی عید ہے۔ تو میں نے کہا ایک سوال تو یہ حل ہوا کہ نبی آئے تب بھی عید ہے، نبی جائے تب بھی عید ہے، تو ہمیں تانا نہ دیا کرو 12 ربیع الاول والے دن نبی آئے ہیں تو آنے کی خوشی کرتے ہیں، گئے ہیں تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ میں کہ آدم آوے تے تامی عید ہے، جاوے تے تامی عید ہے۔ نبیوں کے جانے پر تو یہ غم والا تصور ہی نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ اور دوسری بات سمجھو نا، میں نے ایک جملہ بولا ہے کہ نبی آئے تب بھی عید ہے، نبی جائے تب بھی، تو آپ پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہیں کئی چپ ہو گئے تاری صاحب کی پہ کہندے نے۔ میں نے کہا اس کا جواب یہ ہے جب نبی آتا ہے نا، ہوں میں کوئی نہیں کہنا تے توانوں ہی میں چیک کرنا کتنے بیٹھے ہو، جب نبی آتا ہے تب بھی عید ہے، کس کی؟ امت کی، کہ جب نبی آ رہا ہے تو امت کے لیے پیغام آ رہا ہے، رحمت آ رہی ہے، شفقت آ رہی ہے، برکت آ رہی ہے، نبی آ رہا ہے۔ امت میں جب نبی آ جائے تو یہ عید ہوتی ہے امت کی کہ آج نبی آ گیا۔ جب تک نبی رہتا ہے کبھی عذاب نہیں آتا ہے، یاد رکھو وہ علاقے برباد نہیں ہوتے، اس لیے تو ہم بچے ہوئے ہیں کہ وہ ہیں۔ جملے کا لطف لیں سارے حضرات، لطف لیں سارے حضرات۔ تو میں نے کہا نبی جب آئے نا تو اس وقت تو امت کی عید ہوتی ہے، اور جب نبی جاتا ہے تو نبی کی اپنی عید ہوتی ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تم نے ہمارا پیغام پہنچایا، آج ہم تم سے اور راضی ہو گئے ہیں۔ نبی آئے تب بھی عید ہے، نبی جائے تب بھی عید ہے بھائی جان۔ اس لیے پہلے یہ نکتہ سمجھیں گے تو پھر آگے چلیں گے نا۔ اچھا یہ اگر سمجھ آ گیا ہے آپ کو تو پھر آگے چلیں۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام آئیں تو عید ہے۔ میں ہوں پھر مٹھا جہا بولنا جے، مینوں دسیا سی حمزہ نے بھی ساڈے بندے بڑے ہی ذوق والے جے، تے واقعی ذوق والے، پر ایتھے ہوں ذوق دا پیمانہ بھی ویکھو نا، 80% ہے، 90% ہے، 100% ہے، یا 111% ہے۔ اور میں آکھیا جس دن آدم علیہ السلام آوے وہ تو بن گیا عید، تو جس دن سارے نبیوں دا امام آیا پھر 12 ربیع الاول عید کیوں نہیں ہے؟ او واہ بھائی واہ، زندہ آباد، جزاک اللہ۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو بات سمجھنی چاہیے حضرات، بات سمجھنی چاہیے۔ خیر بات دور نہ چلی جائے، ذرا واپس پلٹیے، جو میں بات سمجھا رہا ہوں میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو میرے استاد جی کہنے لگے ادھر ویکھ گل میں سنان لگا سی، وہ فرمانے لگے ایک جی چھوٹی عید ایک جی وڈی عید، تو فرمایا پتہ ہے انہاں دوواں نوں کیوں میں باقی کیوں نہیں مانتے؟ اسی استاد جی دسو، کہندے جی وڈے تے لبدیاں جے کھلاں۔ کیوں جی شاہ صاحب ایسے ہی ہے جی پیر صاحب، وڈی تے ملدیاں جے کھلاں تے چھوٹی تے لبدا جے فطرانہ۔
ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਠਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੱਲਾਂ ਲੱਭਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਤਰਾਨਾ ਲੱਭੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਨੈਨ ਦਾ ਨਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਈਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਸ ਹੁਣ ਐਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਫਰ ਹੀ ਪੈਂਡੇ ਹੀ ਮੁਕਾ ਛੱਡੇ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਏਦਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦਲੀਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, लेकिन एक अकल च खाने च बह जाए तो सुभान अल्लाह। समझ आ रही मेरी बात की? अजीज़ान मुकर्रम, इस वास्ते बात को समझने की कोशिश करें। आज आपकी महफिल का टाइटल भी महफिल मिलाद मुस्तफा, तो गल सारी सरकार दी है। तो मैं क्या आदम अलैहिस्सलाम आ जान ते ईद होवे ते जेना दी सारी गल है, सारा जान जेना वास्ते बने वो आ जान ते ईद ना होवे, ये सोची भी ना। ये ईद होगी और ईमान वाले मनाते रहेंगे। और यहाँ पर मैं बात ना करूं तो ये बात मुकम्मल नहीं हो सकती। सुबुलुल हुदा वर रशाद, आप इस किताब को पढ़ के देखें, यकीन फरमाएं ये सीरत की किताब है, सीरत खैरुल इबाद। इसका तर्जमा पढ़ के देखें जरा, इसके अंदर मीलाद वाले चैप्टर में ये लिखा हुआ है। सुना दूं आप हज़रात को अगर आप जाग रहे हैं तो। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दीवानों, उसमें लिखा हुआ है, फरमाया हबीब पाक अलैहिस्सलाम का जो मीलाद है ये मनाने वाले खुश नसीब सुने। फरमाया कि एक शख्स को नबी पाक का दीदार हुआ, ज़ियारत हुई। उसने कहा हुजूर ये जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं ना, तो आपकी उम्मत आपके नाम के जलसे और जुलूस और लंगर और झंडियां और खुशी का इजहार ये बढ़ रहा है, यानी बड़ा सिलसिला बढ़ रहा है। तो क्या आप इस पर खुश होते हैं? सारे मिलाद करने वाले हमजा भाई दी टीम पूरे पिंड के चौधरियां तो लग के किले ठोकन वाले बेलियां तक, जना सारा दिन किले ठोके था, तंबू संबू लाए, स्टेज बनाया, साउंड वाले के सारे भरा गौर ना सुने जे, चौल पकाने वाले तो पैक करने वाले तक तो नहीं फरमा रहे, सारे भरा जरा गौर ना सुने जे। ਇਹਦਾ ਕੀ जवाब है? हजूरे ਤੁਹਾਡਾ मिलाद करते बड़े खुश होंगे ने, यानी कोई दरियां विछांदा पिया, तो कोई जुलूस, तो कोई लाइटां, तो कोई कैमरे, तो कोई पैसे दिंदा पिया, ते कोई अद्धी रात ही बैठा है अपना बिस्तरा छड़ के, बड़ा राजी मेरे हजूर दा मिलाद हुंदा पिया ते खुश हुंदा पिया। हजूर तुसी भी इन्हां ते राजी हुंदे हो? हाय 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 हाय, मैनू कहना ना पवे, समुद्री वाले झस आ जानी चाहिए। फरमाया मन फरेहा बिना फरेहना बिही, फरमाया जेड़ा साडे जम्मण ते राजी है असीं भी ओदे ही जम्मण ते राजी हां। अल्लाहु अकबर। को गल समझ आई है कोई नहीं? मुफ्ती दे कादे नारे ने, तुसी दुआ करया करो, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। जरा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए प्यार के साथ। गिरामी कदर हज़रात, बात समझ आई है कोई नहीं आई आप हज़रात को? तो इस वास्ते जरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद पर खुशी का इजहार किया करें जनाब। आप तशरीफ न लाते तो या कोई बहार होनी ही नहीं थी। ये सब बहारें हैं ही हुजूर के लिए। क्यों? गल सारी सरकार दी है ही उनके लिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं? दोस्ताने मुकर्रम, यहां पर यह बात समझना जरूरी है। और बात कह रहा हूं कि जब ये आयत आई, असल अल यौमा अकमलतु लकुम पर मैं कलाम कर रहा हूं, जब ये आयत आई कि तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, यहूदी कहते अगर हमें मिलती तो हम ईद करते। क्यों? तकमील दीन है कि अब हमारे नबी के बाद नबी भी कोई नहीं, हमारी किताब के बाद किताब भी कोई नहीं, और हमारे दीन के बाद दीन भी कोई नहीं। मैंने कहा ये एजाज मिला है तो मोहम्मद मुस्तफा की जात को मिला है, तो इस पर तो हमें खुश। इसीलिए तो ताजदार खत्म नबूवत का नारा आए तो जवां खुश हो जाते हैं। इसलिए हम बाजू खड़े करके कहते हैं, ये है असल अंदाजा। बात समझिए आप सारे हजरात। अब आइए जरा आगे की बात भी आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं। दोस्ताने गिरामी, इस आयत के अंदर फरमाया तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? और आगे फरमाया तुम्हारे ऊपर हमने अपनी नेमत को मुकम्मल कर दिया है। अब ये जो नेमत है ना, नेमत, इससे मुराद क्या है? उलमा फरमाते इससे मुराद नबूवत है। वैसे बहुत सारी चीजें और भी मुफस्सिरीन ने बयान की हैं, लेकिन एक ये भी है कि महबूब आप पर हमने अपनी जो नेमत नबूवत है उसका ताज हमने मुकम्मल फरमा दिया है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद क़यामत आ सकती है पर कोई नया नबी पैदा हो सकता नहीं, ये याद रख लीजिए। और फिर इस बात को मजीद समझने की कोशिश करें तो अगला जुमला समझ आ जाएगा। फरमाया हमने जो आपके लिए दीन पसंद किया है ये है दीन इस्लाम। उसका नाम क्या है? दीन। अच्छा इधर आए जनाब। इसमें उलमा फरमाते हैं पहले जितने दीन थे ना वो सारे के सारे पहले नबियों की जाने मंसूब होते थे। ये दीन मूसा है, ये दीन ईसा है, समझ आ रही है, ये दीन नूह है, ये दीन इब्राहिम है। लेकिन जब बात आई ना हुजूर की तो फरमाया ये दीन इस्लाम है।
اسلام یہ سلام سے ہے اور سلام یہ رب کا نام ہے. علماء فرماتے ہیں اللہ نے جو دین دیا ہے وہ اپنے نام سے منسوب کر کے پھر مصطفیٰ کو دین عطا فرمایا ہے. اگرچہ اس کو دین محمدی کہنا بھی جائز ہے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے قرآن میں جو نام رکھا وہ دین اسلام ہے اور یہ سلام ان سے ہے اور سلام سلامتی سے ہے اور یہ اللہ کا نام ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اس کی نسبت ہی اللہ نے اپنے نام اور اس میں جو صفاتی ہے اس کی جانب فرمائی. اور یہاں پر یہ بھی نکتہ سننے والا ہے. پہلی بات یہ اس دین کی عظمت ہے کہ اللہ نے نسبت اپنے مبارک نام کی جانب فرمائی. دوسری بات اس کو دین اسلام کہتے کیوں ہیں؟ توجہ ہے حضرات میرے پیارے بھائیوں کی؟ دین اسلام کہتے کیوں ہیں؟ فرمایا یہ دین سلامتی والا ہے. اچھا یہاں سے ہمارے کئی لوگ نہ ٹھوکر کھا گیا دین سلامتی والا ہے. پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جڑا جتھے لگا ہی لگا رہنے دیو، آپاں نوں کیڑی لوڑ ہے کسی نوں کو گال کرن دی. ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ عدم برداشت کا جو مادہ ہے وہ ختم ہو جانا چاہیے. کم از کم بندے کو چاہیے کہ بندہ برداشت کرے اور اپنا موقع جب بیان کرے اگلے دا بھی سنیں. آپ کرتے رہتے ہیں جدوں کو اگلا آ کے جواب پھر چیکا مار دینے، تو میں کہوں حوصلہ کرنا. ہم اس بات کے قائل ہیں کہ ہر بندہ اپنی حد میں رہے، لیکن ہمیں اصل پتہ ہی نہیں کہ یہاں بیان کیا ہو رہا ہے. ادھر دیکھیں میری طرف. اور میرے بھائی یہ کہنا کہ جڑا جتھے لگا دین سلامتی والا دین تو محبت اور امن کا پیغام دیتا ہے، تو میں کہا جی دین دے وچ امن یا اور شے ہی کوئی نہیں تے آ پھر جڑی جنگ بدر سی یہ کیوں ہوئی تے جنگ احد کیوں ہوئی؟ نبی پاک دے زمانے 74 جنگاں لڑیاں گئیاں تے یہ پھر کیوں ہوئی؟ یہ دا کو دسو. یہ تو نہیں مینوں پتا. تے میں کہا اے تے تینوں دسن آیا. اب بات کو ذرا سمجھے آپ حضرات. ذرا ہم نے نہ یہی سمجھا اصل نہ سانو گھر بیٹھے بٹھایا اسی اما دے جھولی دے وچ ہی سی تے سانو اللہ دیاں آوازاں تے کلمہ طیبہ دا پھر تے یا رسول اللہ کہن والیاں ساڈیاں ماما. سمجھ آئی نا؟ سانو اصل پتہ کوئی نہیں یہ دا مول کیا ہے. توجہ ہے نا سنگیو؟ تو اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. دین سلامتی والا ہے لیکن پتہ کس پہلو سے؟ ادھر دیکھیں ذرا، ادھر دیکھیں آپ کو سمجھاؤں. سلامتی والا دین اس اعتبار سے ہے، فرمایا کوئی بندہ کسی بھی پہلے دین میں ہے کسی بھی، اور آپ کو میں یہ بات بتلاؤں شاید آپ میں سے اکثر بندے پہلی مرتبہ سنیں گے. آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں اس وقت کتنے مذہب پائے جاتے ہیں؟ 4200 مذہب پائے جاتے ہیں. 4200 پوری دنیا میں، اور ان میں ایک سچا ہے جس کو مذہب اسلام کہتے ہیں. اور اگلی گل تے جرت والا بندہ بولے دعا منہ اپنا تھلے رکھے اور ان مسلمان کہلوانوں میں سے اگر حق پر ہے تو سنی یا رسول اللہ کہنے والا حق پر ہے. واہ بھائی واہ، ساری بات بڑی ہمت دے نال سننے والے بندے بیٹھے نے. میرا دل خوش ہویا جناب. میں جو بات کہہ رہا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ آپ کو برکت دے. سونے جوانو آباد رہو شالا ایک قافلہ انجی مدینے جاوے. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ سارے چلے جائیں اور پیرا نال چلیے تو پھر سبحان اللہ ہو جاوے. ہیں نات خانہ نو ٹکٹ دے دیو، کدی مولویاں نو دے دیو تے اسی بھی ٹر جاواں گے جناب، کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ہن او واہ بھائی واہ جی او جوانا جزاک اللہ. سونے اللہ تینوں برکت دے، اللہ تینوں برکت دے. مینوں یہ نعرہ بہت ہی پیارا ہے، یقین اللہ تے کرو. یہ جاگ دے بیٹھے ہو تو گل سناواں. تو میں کہہ رہا ہوں یہ دین سلامتی والا. اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو جب وہ کلمہ پڑھ لے. ادھر دیکھیں میری طرف. دین اسلام پتہ کیسی سلامتی دیتا ہے؟ فرمایا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. فرمایا جب کوئی کفر چھوڑ کے کلمہ پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اور اے ذرا جملہ سنیا جے تو لوکاں دے چہرے بھی پڑھیا جے. یہی وجہ ہے جن صحابہ نے ایمان قبول کیا نا ان کی پچھلی زندگی پر بندہ اعتراض نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے پیچھے اینج کیتا سی تو فلانا اینج سی تو فلانا اینج. نانا یہ گھٹیا بولی کو نہیں بول سکتا. کیوں کہ کلمہ پڑھنے سے جب اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دیتے او پلیتا تو کون ہے جڑا اجے کہیں صحابہ تے اعتراض کرتا پیا؟ ہاتھ کھڑے کر کے بولو. یہ ہے اصل مسئلہ. کو سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ اس واسطے بالکل صحابہ کرام پر تنقید نہیں ہو سکتی کہ پہلے جو مرضی کیتا انہوں نے دشمنی کی دیا کی تھی او بھائی جو مرضی ہے جو تو کلمہ پڑھ لیا ہے یہ دین سلامتی والا ہے. آر یو انڈرسٹینڈ؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس بات کو اپنے دل و دماغ میں بٹھاؤ. یہی تو بات ہے. اس انداز سے بات سمجھائی جائے میں یقین سے کہتا ہوں کوئی بندہ نہ صحابہ کا گستاخ ہو سکتا ہے نہ آل رسول کا گستاخ پیدا ہو سکتا ہے. اور اگلی بات اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے. دین اسلام سلامتی والا اس کا ایک معنی یہ ہے اور دوسرا معنی پتہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اسلام ہمیں ہمارا جو اصل مقام اور وقار اور ہمارا حصہ ہے
قانونی اعتبار سے، انسانی اعتبار سے، حقیقی اعتبار سے، ہماری معاشرتی اعتبار سے، وہ سارے کا سارا اگر دیتا ہے تو ہمیں اسلام دیتا ہے. دین اسلام میں اتنی سلامتی ہے. ایسے ہی کوئی بندہ کسی پر کہہ دے کہ اس بندے نے بدکاری کی، ہمارا اسلام تحفظ کرتا ہے، کہتا ہے انج نہیں، گواہ لیا تو دیاں شرطاں نے، اگر نہیں تھے تو مت لائیے تو پھاڑ کے انہوں جیل ہی دیتے تھے. کیسا اسلام بندے کی عزت کا تحفظ کرتا ہے، سمجھ آ رہی؟ اور اسلام کیسے تحفظ کرتا ہے؟ سانو نہیں گلے تو نبی پاک نے فرمایا من ستر مسلمہ سترہ اللہ یوم القیامہ، اگر تم نے کسی کو گناہ کرتے دیکھ لیا ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دو، اللہ قیامت والے دن تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال کے تمہیں جنت عطا فرما دے گا. لیکن یہ ہوتا ہے اس بندے کے لیے جو غلطی سے یہ جرم کوئی بھی کر بیٹھے، چوری بدکاری کیسا بھی جرم ہو. لیکن اگر وہ عادی مجرم ہے تو پھر بتانا ضروری ہے تاکہ اس ٹھگ سے باقی بھی بچ جائیں. آواز کمزوروں والی ہے پھر آپ حضرات کی. بولو بابیاں واسطے بولو، خدا دیو بندیو، او جیو بابا، واہ واہ. مرحبا مرحبا. آہا واہ بھائی واہ، جزاک اللہ بزرگو، اللہ تانوں برکت عطا فرمائے. میری محفل دے وچ عموماً بابے بول جاندے جے تے جدو بابا بول کے نعرہ لا چھڈے میں کہنا اے ویکھ لو میری تقریر دے 100/100 نمبر آ گئے جے. باقی کسی کو سودا پسند نہ ہے تو میں کر کی سکنا، میرے پاس ہے ہی احمد رضا والا، غوث اعظم والا، اللہ برکت عطا. اب دیکھیے میں جو عرض کر رہا ہوں میرے عزیز میرے دوست، یہ ہے ہمارا دین سلامتی والا. اسلام ہمیں یوں تحفظ دیتا ہے، سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اور ادھر دیکھیں تو اگلی بات بھی کہہ سکتا ہوں، ذرا توجہ فرمائیں تو گرامی قدر حضرات، ہمارا جو اسلام ہے ہماری معاشرے کی ایسی حفاظت کرتا ہے. ترمذی شریف کے اندر ایک پورا چیپٹر قائم ہے. اے پنڈ دیہات والے لوگوں کو زیادہ مسئلہ ہوتا ہے، ویسے تو شہروں بھی کام گھٹ کوئی نہیں ہے گا، لیکن پنڈ والوں زیادہ لوڑ جے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب یہ حدیث پا پورا باب امام ترمذی نے قائم کیا، بابو اماطۃ الاذی عن الطریق. فرمایا کہ راستہ او پتر مہربانی کرو میرے حال تے، پھر تو پتہ نہ کسی نے کو تھوڑی جی میں سمجھا پہلو این سمجھانا رہنا، جدو میرے کو نہیں برداشت ہوندا تو پھر لوکی کلپ کٹ دینے، مولوی تو محفل جو کٹ چھڑدا تو پھر جوں تبصرے ہوندے جے چھڈ گلاں دے جناب. اور پھر ساڈے کئی سنی بیلی شیئر بھی کر چھڑ دے تے کمنٹ بھی او یار مولوی صاحب نو انج نہیں کرنا چاہیدا. جاندی کریا کرو، ساڈیاں مجبوریاں ہوندیاں نے، اللہ دی قسم ساڈا نہیں دل کردا. اسی ملنگا نال جنہ پیار کرنے آ تسی سوچ بھی نہیں سکدے، لیکن کی کریے ساڈے لوکی کسے پاسے راضی نہیں. میں تھوڑی جہا اچا بولاں کہندے مٹھا بولیا کر اپنے پیر طرح. میں کہا نہ تسی میرے پیر دے مٹھے بولن تے راضی ہو تے نہ مرید دے اچے بولن تے راضی ہو، میں جاواں کہڑے پاسے؟ میں گیا تو مہربانی کریا کرو تھوڑا جہا نا ساڈے حال تے مہربانی توجہ کریا کرو یار. ساڈی مجبوری یہ کہ اسی نا کلاس بیٹھ کے پڑھے تے پڑھاندے رہے ہاں، کوئی توجہ اگے پیچھے ہوئے تو میں نا تھوڑا جہا تقریر بھول جانا یار. میں طالب علم میرے تے مہربانی کریا کرو گے، اے نہیں گل ہے جناب. باقی عزت ذلت میرے مالک دے ہاتھ ہے، او بڑا بے نیاز ہے، قسم خدا دی بڑا بے نیاز ہے. او بابا خادم کہندا ہوندا سی نا، مالک کدی نوکراں دی کانڈ نہیں جے لگن دیندے، جو مرضی کر لین، جو مرضی رافضی کر لین، کچھ نہیں ہوندا. بڑنا تماشا کیتا کدھر گیا، بس ختم بک بس. لوکاں نے ساری جدو ویڈیو ویکھی ہونا 35 واری تو ہار پایا سمجھایا، پھر وہ دے باوجود بہرحال اللہ ان کا بھلا کرے. میں پھر بھی دعا ہدایت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، لیکن میرا مالک فضل فرمائے گا. آپ ذرا توجہ کریں ہمارے حال پہ، مہربانی کیا کریں. پنڈ تھان ہے تواڈے واسطے گل بڑی ٹاپ دیجئے، اور وہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا جو راستہ صاف کر دے نا، یعنی سڑک ہے بننا ہے وہ تک روڑا وٹا کنڈا پیا نا، مسلمان نے اس واسطے ہٹا چھڑیا بھی ایتھوں میرے بھرا لنگھن والے نوں سوکھ ہو جائے، فرما اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. ساڈے کئی بندے ہوندے جی ایسے یقین فرماؤ میں راہ دے اوتے بڑا سارا جم بنا کرنا، میں اگلے دیاں پولیاں ٹا کے راہ بند کر دینا، میں بس چنگی بھلی سڑک ہوندی ہے پیر صاحب کی بلا چنگی بھلی شاہ جی. وہ پیچھوں ٹریکٹر ٹرالی ٹپدا سی، اس سال تو رکشا بھی مودا ہو گیا ہے، وڈ وڈ کے سٹی آوندا بننے ایتھے تک میرا بننا آوندا ہے، میں نہیں زمین دینی. میں کہا بزرگو جے ناراض نہ ہو، اے تہاڈی نہیں، اے تہاڈے وارثاں دی ہے، تہاڈی قبرستان دے وچ 2.5 گز جے لب گئی تے پتہ نہیں میں سمجھا سکیا کہ نہیں سمجھا سکیا. او خدا دیو بندیو، او کو دل بھی کھلے رکھو اور راہ بھی کھلے رکھو، کیوں راہ ڈکی جاندے ہو یار؟
سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تھوڑی اوکھی گل ہو گئی ہے میرا خیال ہے، لیکن یہ میلاد مصطفیٰ کا پیغام تو یہی ہے نا. سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ اینج نہ کریا کرو، اے بالکل غلط بات ہے. میں راہ ڈک لینا تے بعد چک چک کے اگے ہر چیز مارنی. سمجھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یسرو ولا تعسرو، فرمایا لوگوں خوشخبریاں سنایا کرو، تنگیاں نہ کریا کرو. سمجھ آ رہی نا؟ آسانیاں پیدا کریا کرو، لوکاں وچ مشکلات نہ کھڑیاں کریا کرو. بشرو ولا تنفرو، فرمایا خوشخبریاں سنایا کرو، نفرتاں نہ پھیلایا کرو. اے میرے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے پاک جے عرض کردے پے اے جے دین اسلام، اے جے سلامتی والا دین. کیڑا دین ہے جناب؟ اور اگر میں سمجھا پایا نا تو آ ویکھو میں مٹھا جہا بولاں گا تو سارے نو سمجھ آ جائے گی. دین ساڈا پتہ نہیں انسان تے انسان رہ گیا ہے، یہ جانوراں دے بھی حقوق دا تحفظ کردا جے. آ فتح مکہ دا واقعہ پڑھ لو. نبی پاک ایک جگہ تو گزرن لگے نا، مکے دے قریب چل گئے، آپ نے اتنے بندہ کھڑا کیتا، فرمایا خبردار ایتھے سواریاں یا ادھر دی گھوڑے سارے ٹپا کے لے کے جاؤ تے یا ایتھوں اپنی سواریاں دلات کے مٹھے 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 ٹپ کے اگے جاؤ. تو ایک بندے نے سوال کیتا حضور کی وجہ بھی ایتھوں یکدم ہی مٹھے ہو جانا ہے؟ فرمایا جھاڑیاں دے وچ کتی سوئی نے بچے دیتے نے تے تواڈے گھوڑیاں دیاں ٹاپاں دی وجہ تو یہ آرام دے خلل پیدا ہو جانا ہے. او جیڑا اسلام جانوراں نو بے آرام کرنا پسند نہیں کردا، او یا بندیاں نو بے آرام کرنا کتھوں پسند کردا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے میرے سجنوں کہ کوئی نہیں آ رہی ہے؟ اس واسطے ذرا گل سمجھنے دی کوشش کرو. اور میرے عزیز، میرے بھائی، میرے دوست، میرے یار، میرے سجن، اے اسلام ہوے جڑا جانوراں نو حقوق دیندا ہے. اسی واسطے فرمایا حلال جانور گھر چ پال سکدے ہو پر دو شرطاں جے. پہلی اے جڑے طوطے تے ککڑ تے یہ وہ رکھ دے ہو، فرمایا کبوتر وغیرہ یہ وہ، انہاں نو اگر تو تسی کاروبار دی نیت نہ رکھیا ہے، آنڈے بیچ دیو، بچے بیچ دیو، اٹس اوکے، بالکل جائز ہے، رکھو ویچو، تانوں جائز ہے. اور دوسری اگر ویچ دے نہیں نا، ایک شوق ہی ہے اور دل دی نیت ہے کہ میں انہاں دی خدمت کرنی ہے، تو فرمایا پھر کر، انہاں دا دانا پانی دا دھیان رکھ. سمجھ آ رہی ہے؟ اور فرمایا اگر تینوں یہ لگے نا کہ میں ہن ایدے ہی دھیانے لگ گیا تو نہ میں تلاوت کر سکدا پیا تے نہ نمازاں، تے فرمایا پھر انہاں نو دور کر چھڈ. اوکھی گل آ گئی ہے میرا خیال ہے. اے حلال جانوراں دے بارے جے حلال ہے تے جڑے ہے نہیں حرام جویں کتے لڑائی واسطے رکھ لیندے جے، نہ دوستا غلطی کردا. میں کئی بندیاں نو ویکھیا، یقین اللہ تے کرو، موٹر سائیکل تے کتے لے جان دے ہوندے، وچالے بٹھایا ہوندا ہے، چادراں چودراں لپیٹیاں ہوندیاں نے. میں کہ نہ سجنا ادھر. اور میں ایک بندے نے کتا رکھیا سی، انہوں میں پوچھا، میں جینون گل کردا پیا، کہندا ہے اس کتے دا 45,000 روپیہ مہینے دا خرچہ ہے. میں کہا جے میں تینوں کہاں کہ تو 4500 مسیت نو دے دے تینوں موت پی جانی ہے، کتے واسطے 45,000 تو لائی جانا ہے. کہندا تاری صاحب بڑا ہی جھنجھوڑ چھڑ دیو، پھڑ کے اکا ہی گربان چ ہتھ پا لیندے ہو. میں کہا ہن مینوں اس تو سوکھا طریقہ ہوندا کو نہیں سنیا. یقین کرو میں کئی بندیاں نو دیکھیا سویرے تجھے ٹائم کتے نو لے کے کدی ایں سیراں کدی ایں سیراں، اور یقین کرو لڑائی والے ککڑے نو کٹن ڈے ہوندے نے. دیکھو میں بڑے مطلب پہلو ہی کہندے نے مولوی صاحب بڑے جذباتی ہو جاندے نے، چلو اج میں آ ہلکیاں ہلکیاں کڑیاں آ گئیاں تے میں ٹھنڈا ہو کے گل کر لینا. اے ککڑ دیاں لتاں گھڑداں کدی اپنے ابے دیاں گھٹ کے ویکھاں ذرا. آواز کمزور آ رہی ہے، جواناں والی چاہیے مینوں. کیوں حضرت جی مینوں دسنا یار اللہ دیا بندہ، تجھا ٹائم اینوں کدی تجھا ٹائم کتے نو چھڈ کے وضو کر کے سر سجدے چ رکھ، مینوں پتہ بھی تو لگے نا یار رب واسطے بھی اٹھیا ہے. اللہ دیو بندیو اسی کی کردے پے، اسی کہڑے پاسے جاندے پے؟ مشکات شریف چ روایت ہے کبوتر اڑیا جاندا سی تے منڈا پیچھے دوڑیا، فرمایا شیطان دے پیچھے شیطان جاندا پیا. کبوتر بازو کی ہو گیا جے من کے پنا لیندے ہو، موٹر سائیکلاں تے وجدے ہو، کھاڑیاں چ ڈگدے ہو، نالیاں چ ڈگ پیندے ہو، پھر کبوتر ہو جاندا پیا. جنہ او دا دھیان رکھنا ہے کدی نماز دے ٹائم دا بھی دھیان رکھیا ہی نہیں. ہن نہیں تسی بولنا، اے تے گلاں تے ساتھ نہیں دیندے تسی. میرا چن او تھوڑا جہا دھیان رکھیا کرو یار. ساڈیاں نا ترجیحات بدل چکیاں نے، سمجھ آئی نا، ساڈی سوچ بدل چکی ہے. سانو جو کرنا چاہیے سی وہ نہیں کردے پے، اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ بڑے شوق نہ کری جانے. میرے عزیز میں بڑی جلدی دے نال گل سمیٹدا پیا، چونکہ ہلکی ہلکی کڑی بھی برکت لیندی پئی ہے تے او ساؤنڈ والیاں دی اپنی مجبوری ہوندی ہے تے لنگر پھر تسی کھانا ہے تے میں مخل نہیں ہونا چاہتا. لیکن اگر ایتھے بھی بس کراں تو پیغام ہو گیا ہے، لیکن ایڈی چھیتی تے میں تہاڈی جان کو نہیں چھڈن لگا نا. فرماؤ نا سبحان اللہ ذرا پیار دے نال.
فرمایا یہ جڑا دین ہے سلامتی والا ہے. ادھر ویکھا جی پتہ کنی سلامتی والا جے. یقین فرماؤ یہ جڑا دین ہے نا ساڈا تحفظ ساڈے گھر چ بھی کردا ہے. یعنی اگر ماں باپ دی شان بیان کردا ہے تے نال اولاد دی بھی بیان کردا ہے. اگر اولاد دی بیان کردا ہے تے نال پڑوسیاں دی بھی کردا ہے. آواز کمزور آ رہی ہے, آواز کمزور آ رہی ہے. ماں باپ دے بارے اسلام فرماؤندا ہے کہ جیڑا بندہ اے ہن ایدا نہیں ایک ایک بندہ ہو کے ہول گل کھسک جاؤ تو پھر ایਂ تے نہیں نا چاسانی. بہ جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. یہ کو پہلی یاری چھٹ ڈگی ہے جناب. بہ جاؤ. یہ ذرا میری گل سنو اور توجہ دے نال سنو. ماں پیو دا چہرہ ویکھو فرمایا قبول حج دا ثواب اللہ عطا فرما چھڑدا جے. صدقے جاواں تہاڈی سبحان اللہ کہن تے ہیں قبول حج دا ثواب. اور سنو چار چیزاں ویکھنا عبادت جے. چار چیزاں. نمبر 1 فرمایا النظر الى وجه الوالدین والنظر الى الکعبہ والنظر الى المصحف والنظر الى وجه العالم. فرمایا ایک کعبہ ویکھنا عبادت ہے, ایک قرآن نو ویکھنا عبادت ہے, ایک ماں پیو دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے, اور ایک عالم ربانی دے چہرے نو ویکھنا عبادت ہے. چار چیزاں جے, چار. سمجھ آ رہی ہے؟ اور یہ ویکھیا کرو. اور پھر اگلی بات توجہ طلب ہے. ماں باپ نو پتہ کی آرڈر ہے؟ فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم. فرمایا تسی بھی اپنی اولاد دی عزت کریا کرو. ایویں چوکاں کھلو کے کئی گالاں کڈنا شروع کر دیندے نے. اج کل دے کئی بزرگ معذرت دے نال اپنی اولاد تے بہت سختی کرتے جے. مینوں تو روک دیو سختی گھٹ کریا کروں, آپ بھی گھٹ کرو. میں گھٹ کر دیتی جے. بولو نا یار, آپ بھی گھٹ کرو جناب. اپنی اولاد نو گالاں کرے. کئی واری کہندے تو میرا ہے ہی نہیں. میں کہ شناختی کارڈ تے لکھیا تیرا ہی ہے, یہ نہیں کتے ہور جاندا. بولو نا یار, حضرت جی یہ تیرا ہی ہے. اے کیڑی گل ہوئی کہ تو میرا ہے ہی نہیں. تو اچھا پھر پتہ کی کہندے فلانیاں دا منڈا دیکھ کڈا چنگا ہے. میں کہ اونوں پوچھو تے تو بہتا تنگ ہی. دور دے ڈھول چنگے لگدے ہی بھائی. اس واسطے اپنی اولاد نو اینا بیگانہ نہ کرو کہ اے پھر کسے ہور دے بن جان. انہاں نو اپنے کول بٹھا. اور میں نوجواناں نو بھی آکھاں گا تسی ہر ویلے موبائل چ بڑے رہندے ہو, کسے نے نکل کے اپنے ماں پیو دی گل کر لیا کرو. سن لے ایتھوں تک روایت جے, توجہ ایتھوں تک. فرمایا جدو ماں پیو بڈھڑے ہو جان نا انہاں دے کول اپنی منجی ڈایا کرو, انہاں دے نال گلاں کریا کرو. فرمایا ہسایا کرو. نہیں دیکھا نا کئیاں نے آج پہلی باری سنیا بھی یہ بھی روایت ہے. ہاں جی یہ بھی روایت ہے. بوڑھے بزرگ اگر یہ ہسن لا پینا انہاں دے ادھے دکھ بیماریاں ویسے ہی ختم ہو جان. اور جنہیں انہاں نو بیماریاں تے پیسے دوائیاں لے کے دیندے ہو, کاش کہ تسی اونا انہاں دے نال گلاں کر لو تو ادھیاں بیماریاں انہاں دے ویسے ہی ختم ہو جانیاں جے. تو انہاں بزرگاں نو چاہیے اپنی اولاد دی عزت کرن. سمجھ آ رہی میری بات دی؟ اور عزت کرنی چاہیے. یہی نبی پاک علیہ السلام دا دین ہے. اور انہاں نو سمجھاؤ. حضور کو پوچھا کہ اپنی اولاد نو اسا کی سکھائے؟ میرے نبی نے فرمایا 3 چیزاں. ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم وحب آل نبیکم وحب علی تلاوت القرآن. فرمایا اپنی اولاد نو نبی دا پیار سکھاؤ, اپنی اولاد نو آل نبی دا پیار سکھاؤ, اور اپنی اولاد نو قرآن دے نال محبت دا پیار سکھا چھڈو. 3 چیزاں جے. کوئی کہہ سکدا صحابہ دا ذکر ہی کوئی نہیں. تے میں کہ قرآن تینوں جمع کر کے دتا کہنے؟ وہ تو صحابہ نے دیتا ہے. تو میں کہ قرآن نہ پیار کریں گا تو تینوں ابو بکر نال بھی ہو جائے گا, تینوں عمر نال بھی ہو, تینوں باقی صحابہ نال بھی ہو جائے گا. اللہ دیو بندے میں صحابہ کو جان چھڑا کے دوڑ دے ہو. اے گل میری لکھ لو, جیڑا آل دے پیچھے نسے اور صحابہ نو چھڑ دے وے میرا پتر جے تو کتے کامیاب ہو گیا تو مینوں پھڑ لیں. جیڑا صحابہ دے پیچھے دوڑیا اور آل نو چھڑ گیا, میں کہ جے تم ہی کامیاب ہو گیا تو پتر مینوں پھڑ لیں. جس طرح اللہ تے رسول دونوں نو مننا ضروری ہے, جس طرح ماں تے پیو دونوں نو مننا ضروری ہے, اسی طرح صحابہ تے اہل بیت دونوں نو مننا ضروری ہے. کسے ایک دا گستاخ کدی گنڈے لگدا اے جی اصل مذہب اہل سنت. اور اے جی کمال میں ویکھ رہا کہ کڑیاں پہ رہیاں نے تو میں چاہتا نہیں کہ تسی زیادہ دیر تنگ ہو. میں آخری گزارش اور تقریر میں ختم کردا پیا. دوستو اے جڑیاں ہٹ گئیاں نے نا, کوئی نہیں ہوں میں بھی ہٹن ہی لگا ہوں. آہو توجہ میرے یار رکھیا جے. آخری گزارش میں تہاڈے نال کرن لگا. دوستو نبی پاک علیہ السلام دے میلاد چ آن والے ہو, میلاد چ آؤ, لیکن اپنی جڑی ذمہ داریاں نے نا وہ بھی سمجھو ذرا. اپنی گھر دیاں ذمہ داریاں بھی سمجھو. اج کل اسی نا باہرلے اختلافات نو کی کریے, گھر دے وچ ہی میدان جنگ بنیا. یقین اللہ تے کرو, میاں بیوی آپس وچ لڑدے, اولاداں آپس وچ لڑدے, نہ کریا کرو. 2 باتاں اور آخری گزارش, یہ 2 گلاں ہونیاں. ادھر دیکھیا جے, نبی پاک کو پوچھا گیا حضور اچھی بیوی کیڑی ہوندی ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا اچھی بیوی, اچھی زوجہ وہ ہوندی ہے جس لیے وہ شوہر گھر آوے نا تو اچھا استقبال کرے. علماء فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ ویکھ کے خوش ہو جائے,
اور انہوں پانی پلائے بٹھائے، اگر انہوں پسند ہے نا کو کھانا وہ دے واسطے بناوے، اگر انہوں صفائی ستھرائی پسند ہے تو دے واسطے اچھے کپڑے پائے، اے استقبال دے ساریاں چیزاں جے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا دوسری بات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھی بیوی ہوندی، اسے حدیث دے وچ جے فرمایا جدوں دا شوہر کوئی جائز کام کہے نا تو او بی بی من جائے، اے نہ کہے کہ میں آج نہیں تے کل تے جناب میں آج کپڑے دھوتے آ تو میں تھک گئی ہوں تو میرے کو چاہ نہیں بن دی، آج میں ساگ نہیں بنا سکتی، آج میں کڑی نہیں بنا سکتی، انہیں جو کیا من جائے، سمجھ آ رہی ہے میری بات دی؟ پہلی بات۔ دوسری بات، تیسری بات ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھی بیوی ہوندی ہے جدوں دا شوہر کیتے ٹر جائے نا تو فرمایا گھر دی بھی حفاظت کرے، مال و دولت دی بھی، تو اپنی عزت دی بھی حفاظت کرے، یہ اچھی بیوی۔ اور ایدے نال ہی لگ دے ایک حدیث نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اللہ رسول نو مننے، 5 نمازاں پڑھے، روزے رکھے اور اپنے شوہر دی اطاعت کرے، اے 4 گلاں فرمایا جنت دے جیڑے بوئے چو دل کرے داخل ہو کے جنت میں ٹر جائے۔ اے عورتاں واسطے بندے خوش ہو گئے کہ چنگا عورتاں نو آئی سمجھا رہا مولوی، تہاڈی واری بھی آ گئی ہے، تکڑے ہوو ذرا مہربانی فرماؤ، تانوں بھی سنائی جاواں گل ہے۔ ادھر دیکھا جے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں سے حسن اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں اور اپنے گھر والیوں کے ساتھ بھی حسن اخلاق کے اعتبار سے بہتر ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات ادھر سنیا جے، یہ روایت ہے، یہ دی شرح دے وچ بھی علماء نے کیا روایت بھی ہے، اور وہ کیا ہے فرمایا ادھر سنیا جی، فرمایا وڈا بد اخلاق وہ ہے جیڑا باہر تے بڑا ہس ہس کے گلاں کرے تے گھر بڑے تے لڑائیاں شروع کر چھڑے اپنی بیوی بچن، اے وڈا بد اخلاق جے۔ سارے بڑے گئے اللہ دے بندے سمجھا کرو، اوے باہر جویں خوش ہوندے ہو گھر بھی انجی خوش رہا، آ ویکھو بندے وچ کہندے بالکل ٹھیک ہے تا۔ اوے سنیو یہ گلاں، میں صرف سادہ جہا بندہ، میں سادہ گل کرنا، بہتا سیریس ماحول مینوں ویسے ہی نہیں چنگا لگدا۔ وڈا بد اخلاق ہوے جڑا باہر تے خوش ہوندا تے گھر چل کے بد اخلاقی کردا، گھر دے نال بد اخلاقی نہ، بیوی بچے نال بد اخلاقی نہ کریا کرو۔ علامہ پروفیسر سعید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ دے والد گرامی فقیہ العصر مفتی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے کتاب لکھی ہے حقوق زوجین، اودے وچ آپ نے نا ایک اقتباس لکھیا، میں تانوں سناواں۔ پوچھا گیا کہ ساریاں تو چنگا شوہر کیڑا ہے، تو فرمایا یہ بھی دسیے ساریاں تو گندا کیڑا ہے۔ فرمایا ساریاں تو گندا شوہر ہوے جدوں دے گھر آن دا ٹائم ہوے بیوی بھی ڈر جوے تے بچے بھی ڈر جان بھی آوندا پیا تے بیوی آکھے پترو چھیتی سو جاؤ نہیں تے تانوں کٹ بڑی پینی جے تہاڈا ابا آوندا پیا تے نیانے سمجھن بھی جلاد ہی تشریف لے آ رہا تے ٹائم نہ سو جائیے بلا آ رہی ہے، اے گندا بندہ جے، ٹھیک ہے؟ تے چنگا کیڑا ہے؟ فرمایا جنی مرضی بھوک لگی ہوئے نیانے کہن جنی دیر ابو نو نہ مل کے نال بہ کے نہ کھادا تے اسی نہیں ہو سونا۔ فرمایا دا گھر چ انتظار ہوے او دے آن نہ گھر چ خوشیاں آ جان، اے اچھا بندہ ہے۔ تکڑی میں دے دیتی ہے، تولو ہاں اپنے آپ نہ میں توڑا تے نہ میں ماشا تے نہ میں پوری رتی ہوں، ہیں اپنے آپ سمجھن دی کوشش کر۔ دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم ہے، پیار محبت کریا کرو، مدنی چینل ویکھیا کرو اور اپنے بچے دعوت اسلامی داخل کرو، انشاءاللہ خیر ہی خیر ہو جائے گی۔ اللہ کریم آج 14 اگست دا دن گزریا، میرے ملک وطن عزیز پاکستان نو استحکام و سلامتی عطا فرمائے، برکت دے وے۔ جس جذبے دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دے نام تے اے بنیا سی، سانو او نظام مصطفیٰ قائم کرنے دی توفیق عطا فرما چھڑے، اور ساڈے ملک دے اندر جڑا قتل و غارت اور اے جو کچھ جاری و ساری ہے لٹ پونا، خدا اس تو دور کر کے نظام مصطفیٰ سانو عطا فرمائے، آمین بجاہ حبیبک الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ، یا علی سلام علیکہ،
علی سلام علیکہ یا سیدہ سلام علیکہ یا سیدہ سلام علیکہ یا حسن سلام علیکہ یا حسن سلام علیکہ یا حسین سلام علیکہ یا حسین سلام علیکہ یا عباس سلام علیکہ یا عباس سلام علیکہ سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا یا نبی تشریف رکھے لنگر شریف آ رہا ہے سبھی دوست لنگر لے کر جائیں انشاءاللہ 12 ربیع اول بڑے نبے میں عظیم و شان محفل پاک ہو رہی ہے خصوصی صاحب ڈاکٹر ثانی شاہ صاحب فرمائیں گے شرکت کریں پیر صاحب دعائیں خیر کریں گے انشاءاللہ لنگر آپ کے پنڈال میں پہنچ چکا ہے لنگر کا وسیع اہتمام ہے سبھی دوست لنگر لے کر جائیں لنگر والے دوست جلدی لنگر لے آئیں بھائی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین یا باری تعالیٰ ساڑی آج جانا حاضری اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرما سر شام تو لے کے ہن تک تیری رضا واسطے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دے اندر دوست آپ تشریف رکھے نے میرے مالک صاحب دا آنا بینا ذکر و اذکار کرنا اور سننا اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما اور اپنی شان دے مطابق اجر عطا فرما یا میرے مالک اس ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے دے نال ساڑھے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہاں نو معاف فرما مالک اسی گناہگار بدکار سیاہکار عیباں بھرے جو کچھ فیاں تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ادنا غلاماں لجپال کریم آقا دی اس نسبت دا صدقہ الہی ساڑیاں خطاواں نو معاف فرما مالک سانو نیک اعمال کرن دی توفیق عطا فرما شیطان دے شر تو محفوظ فرما یا الہی ساڑی نگاہاں نو پاکیزگی عطا فرما ساڑیاں سماعتاں نو پاکیزگی عطا فرما ساڑیاں زباناں نو پاکیزگی عطا فرما میرے مالک ساڑے قلوب و اذہان نو معطر فرما مالک پاکیزہ زندگی اور پاک دامنی عطا فرما یا الہی اپنی یاد عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت عطا فرما دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما عزت علی زندگی اور ایمان علی موت عطا فرما مالک اس دنیا اترے کے سانو آخرت دی تیاری کرن دی توفیق عطا فرما اور خاتمہ بالایمان نصیب فرما قبر دے اندر حشر دے اندر لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شفاعت نصیب فرما یا باری تعالیٰ جتنے بھی مومنین اس دنیا فانی تو ریلت کر گئے نے وصال کر گئے نے یا الہی اپنے شانی کریمی دا صدقہ سب دی بخشش اور مغفرت فرما جوار رحمت دے سب نو جگہ عطا فرما یا باری تعالیٰ اپنے شان ربوبیت دا صدقہ نبی پاک دی شان و عظمت دا صدقہ جتنے بیمار نے گھراں دے اندر ہسپتالاں دے اندر یا باری تعالیٰ سب نو شفا کاملہ عطا فرما جو پریشان حال نے مالک انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما جو مشکلات دے وچ نے انہاں دیاں مشکلات آسان فرما جو قرضدار نے مالک انہاں نو قرض تو نجات عطا فرما
جو بے روزگار نے مالک انہوں نے اچھا روزگار عطا فرما سب دے حالات تو باخوبی واقف ہے مولا سب دے حال زارت رحم اور کرم فرما سب دے گھران دے اندر خیر و برکت عطا فرما عزت رزق مال و جان دے اندر خیر و برکت عطا فرما سب دے گھرانوں خوشیاں دا گہوارہ بنا اتفاق پیار محبت اور سکون قلبی عطا فرما یا باری تعالیٰ لجپال کریم آقا دی پاک آمد دا صدقہ جتنے میرے احباب بے اولاد نے مالک انہوں نے اولاد سہلے عطا فرما جو بیٹے دے خواہش مند نے مالک انہوں نے زندگی والا بیٹا عطا فرما یا میرے مالک تمام بچیاں اپنے والدین دا ادب اور احترام کرن دی توفیق عطا فرما جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں مالک انہوں نے علم نصیب وچ فرما علم پڑھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما یا باری تعالیٰ میرے سب دوستاں تے اپنی رحمتاں دا نزول عطا فرما مالک اس محفل میلاد مصطفیٰ دا صدقہ اس پورے علاقے تے اپنی رحمتاں فرما ناگہانی بلیات و آفات تو محفوظ فرما مصیبتاں پریشانیاں تکلیفاں تو مولا نجات عطا فرما ذہنی قلبی اور روحانی سکون عطا فرما یا باری تعالیٰ ملک پاکستان و استقامت نصیب فرما اندرونی بیرونی خدشات تو محفوظ فرما مالک جو ظالم حاسد لوگ نے انہاں دے شر تو محفوظ فرما مسلمان جتھے بھی پریشانی دے عالم دے وچ نے مالک انہاں دی غیبانہ امداد فرما اسلام دا بول بالا فرما اور کفر نو نستو نابود فرما یا باری تعالیٰ ساڑیاں تمام تر عرضاں دعاواں التجاماں اپنی بارگاہ مقدسہ دے اندر قبول و منظور فرما حمزہ سائیں اور انہاں دے دوست احباب جنہاں نے مل کے محفل پاک دا اہتمام کیتا مالک میرے انہاں دوستاں دی آج جانا حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما اور اپنی شان دے مطابق اجر عطا فرما یا الہی ساڑیاں دعاواں نو اپنی بارگاہ شرف قبولیت عطا فرما یا میرے مولا ساڑے دلانوں دنیا دے اندھیریاں تو نجات عطا فرما اپنے اور اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی محبت دی روشنی دنال منور فرما اے باری تعالیٰ تیری بارگاہ ہتھاں دے کشکول بنا کے حاضر ہاں مالک انہاں کشکولاں نو اپنی رحمت دنال بھرپور فرما ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتہ انشاءاللہ تعالی 12 ربیع